یہ اسی جالسازی کے نتیجے سب جگہ پیسے کا مسئلہ تھا، سب جگہ مال کا مسئلہ تھا۔ کل جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان سے کہیں گے یا ابن الزہرا ارجع من حیث جئت، یا ابن الزہرا جہاں سے آپ آئے ہو آپ وہیں سے واپس چلے جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی یہی دینار و دراہم ہوں گے، مال ہوگا امام کا، تو واپس دینے سے یا ایسے منصب بنائے ہوں گے جو انہوں نے امامت کے مطابق کر دیے ہوں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کوفے میں آئیں گے تو کون سے لوگ نکلیں گے جلوس لے کر، کون سے لوگوں کے سامنے آئیں گے، مقاومت کریں گے، رجسٹ کریں گے، اور اب یہ ابن الزہرا ارجع من حیث جئت، یہاں سے آپ آئے ہو وہیں سے آپ پہنچو، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہر دور میں کسی نہ کسی چیز پہ لوگوں نے ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کیا ہے، حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگوں نے ایک نام مشہور کیا، خود کو صوفی کہتے تھے، خود کو یہ لوگ صوفی کہتے تھے، یہ سفید کپڑا لگاتے تھے، مخصوص ڈریس لگاتے تھے، گلے میں مالا لگاتے تھے، ہاتھوں میں کچھ چیزیں لگاتے تھے، ایک الگ ہی فرقہ پوشی کا زمانہ تھا وہ۔ حتیٰ کہ جنید بغدادی اس زمانے میں ایک عالم تھے، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اے جنید آپ ان صوفیوں کے جیسے کپڑے کیوں نہیں پہنتے، آپ نے فرمایا ایسا اعتبار اعتبار بالحلقہ، یعنی اس لباس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حتیٰ کہ اس لباس کا اعتبار نہیں ہے، اصل میں اعتبار ہے سوز دل کا، تقویٰ کا۔ اہل بیت علیہ السلام کسی لباس کے پابند نہیں ہے، اہل بیت نہیں کہتے ہیں کہ کسی نے پینٹ قمیض لگایا، کسی نے جیکٹ لگایا، کسی نے ٹوپی لگائی یا خانڈرس یا عمامہ، فقط یہی معیار تقویٰ نہیں، کپڑے کبھی معیار تقویٰ نہیں، تقویٰ کا معیار الگ چیز ہے، خود انسان گواہ ہے اپنے آپ میں، متقی ہوئے یا نہیں۔ بہت سے لوگ آج کل نکلے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی وہ مخصوص انداز میں ڈریس پہنتے ہیں، سر پہ کچھ رکھتے ہیں، شال لگاتے ہیں، یعنی عجیب طریقہ اور ایک سسپیشس طریقے سے وہ نکلتے ہیں، ایک مخصوص لباس لگاتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ ملنگ ہے، یہ کون ہے، یہ درویش ہے، یہ کون ہے، یہ فلاں ہے، یہ کون ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے، مذمت کی ہے اہل بیت علیہ السلام نے۔ جب ہمارے امام ہادی علیہ السلام مسجد رسول میں داخل ہوئے، یا باقی اہل بیت میں سے اہل بیت امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، مسجد رسول میں داخل ہوئے، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے ایسے ہی لباس پہنے تھے، مخصوص حلقہ بندی کی تھی، تو امام علیہ السلام ان سے دور رہے۔ کسی نے کہا کہ آپ ان سے دور کیوں رہے، یہ لعنتی جماعت ہے۔ کہا کس طرح سے لعنتی جماعت ہے، یہ تو آپ کی ولایت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ تو اٹھتے بھی ہیں یا علی، بیٹھتے بھی ہیں یا علی، سوتے بھی ہیں یا علی، جاگتے بھی ہیں یا علی، تو ہر وقت یہ یا علی کہتے ہیں۔ امام نے کہا یہ استعمال کرتے ہیں یا علی، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اصل ان کا مقصد ہے لوگوں کو ہماری ولایت سے دور کیا جائے۔ اصل ہماری ولایت ہے پابندی شریعت، پابندی نظام الہی، پابندی قوانین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر یہ لوگ جو ہیں جو خود کو صوفی کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، ہر زمانے میں ان کے نام بدلتے رہتے ہیں، اصل یا علی کو استعمال کرتے ہیں اپنے اغراض کی۔ اس کے بعد مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، حتیٰ کہ جناب حسن عسکری کی بھی حدیث ہے، امام ہادی کی بھی حدیث ہے، جس شخص نے ان کی زیارت ان کی زندگی میں کی یا ان کے ساتھ ارتباط ان کی زندگی میں رکھا، یا ان کے موت کے بعد ان کی قبروں پہ گیا، جو ایسے شخص گویا کہ انہوں نے یزید ابن معاویہ ابن سفیان کو مدد کی، قتل امام حسین۔
بیت علیہ السلام خرقہ بندی خرقہ پوشی ایسی چیزوں سے اہل بیت علیہ السلام نے روکا ہے جو خود کو ایسے مصیبتوں میں ایسے ڈرس میں پکڑے ڈرس کے اندر کیا لگانا ہے پاکستان کے کچھ لوگ خود کو ملن کہتے ہیں چرس پیتے ہیں وہ لوگ اور ہم بھی یہاں پہ ولایت علی کے نام پہ ایسا کرنا نہیں ہم نہیں کر سکتے یہ ولایت علی علیہ السلام نہیں ہے یہ ولایت علی علیہ السلام کو بدنام کرتے ہیں شخص اسلام کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت الطہور من شطر الایمان طہارت و پاکیزگی یہ ایمان نصف ایمان ہے الطہارت نصف من الایمان جو نصف ایمان ہے وہ طہارت ہے آپ کی اور جو شخص بے طہارت رہے جو شخص میلا رہے جو شخص عجیب غریب لباس اس وقت کہتے ہیں لباس شہرہ فقہ میں اس کے لیے الگ ایک باب ہے لباس شہرہ جو رائج الوقت لباس کے برعکس کوئی لباس پہنے جو لوگوں کو عجیب لگے اسٹانشمنٹ ہو لوگوں کو اہل بیت نے ایسے لباس کو حرام کیا ہے جب ہم لباس شہرہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مغرب میں وہ لوگ شارٹس پہنتے ہیں کیا پہنتے ہیں وہ لوگ اگر کوئی شخص کرگل میں اس طرح سے لگائے تو وہاں پہ وہ لباس شہرہ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے یہاں مرد جو ہے وہ دوپٹہ نہیں پہنتے جو اوڑھنی ہوتی ہے ہمارے یہاں یہ کن کی شان ہے عورتوں کی ہمارے یہاں مرد چوڑیاں نہیں پہنتے کنگن نہیں پہنتے یہ کن کی شان ہوتی ہے یہاں پہ عورتوں کی کسی کلچر میں ہوگا وہاں پہ ٹھیک ہے مگر ہمارے کلچر میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہمیں نمائندگی کرنی ہے ولایت ابی طالب علیہ السلام اور جو لباس وقت ہو لباس راہن ہو جو کنٹمپرری ڈریس کوڈ ہے اس کے مطابق آپ کو سکولوں میں جانا ہے آپ کو دفتروں میں جانا ہے اس طرح سے نہیں رہنا کہ لوگ کہیں کہ یہ کون سی جماعت ہے لا رہبانیت فی الاسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے لا رہبانیت فی الاسلام ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی جنگل میں چلا جائے اور کسی کیو یا کسی گفا میں چلا جائے اور کوئی خرقہ بندی کرے کہے کہ یہ شخص درویش بن گیا ہے کہ اس نے دنیا کو چھوڑا ہے پیغمبر اسلام نے اس چیز کی مذمت کی ہے لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے علی علیہ السلام نے خود شادی کی ہے علی علیہ السلام اگر ان کا لباس بوسیدہ تھا پھٹا ہوا تھا پھر بھی وہ صاف ستھرا رہتے تھے علی علیہ السلام کی سنت ہے اگر ان کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا تو پانی آپ خریدتے تھے ہمارے احادیث میں ہے بہت مرتبہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کچھ بیچ کر پانی کو خریدا ایسے حدیثوں کو ہم نے نہیں لایا لوگوں کے سامنے مگر جب ہم سیرت علی یا جب ہم کسی غسل کے متعلق جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ ایسے حدیثیں اس زمانے میں عرب میں پانی اس طرح وہاں پہ وہ پائپس نہیں تھے اس وہاں پہ ایسی چیزیں نہیں تھی کہ واٹر سپلائی ایریگیشن جس طرح ہمارے یہاں پانی خریدنا پڑتا تو علی علیہ السلام پانی خریدتے تھے اور پھر غسل کی ترکیب بھی ہے کہ ہمارے یہاں علم معصومین نے کتنے غسل رکھے ہیں ہر مہینے کی ابتدا میں غسل ہر جمعہ غسل کرنا مستحب ہر شب جمعہ غسل کرنا مستحب اگر کسی کو سستی محسوس ہو غسل کرنا مستحب اگر کسی شخص کو ضعف محسوس ہو غسل کرنا مستحب اہل بیت نے طہارت کی ترغیب دی ہے طہارت کی تعلیم دی ہے جو گندا رہنا جو فلتھی رہنا اسلام نے اسے قبول نہیں کیا ولایت کے نام پہ کوئی گندا نہیں رہ سکتا ہے علی علیہ السلام کی ولایت میں داخل ہونے کی بھی شرط شروع اس وقت جو اس زمانے میں ایک نیا فتنہ اٹھا ہے گور شاہی فتنہ پاکستان میں گوہر شاہ علاقے میں 1991 میں 1941 ایک شخص اٹھا گوہر شاہ
سنی تھے، بریلوی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے ایک انجمن بنائی تو لوگوں کو صوفیت یا بریلیت کی طرف دعوت دی تھی، اور دھیرے دھیرے اس نے اعلان کیا کہ یہ امام مہدی ہے۔ کہا کہ میں نے چاند پہ خود اپنی تصویر دیکھی۔ یہ کہتے تھے کہ خود کہتے ہیں اپنی کتابوں میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں امام مہدی ہوں، مگر جب میں نے خود امام مہدی کو معلوم، جتنے بھی باطل فرقے اس زمانے میں وجود آئے ہیں یہ برطانیہ کی مدد سے وجود آئے ہیں، چاہے وہ بہائی ہو، چاہے وہ بصرہ کا وہ جارسہ احمد یمانی ہو، خود کو یمانی کہتا ہے، اور چاہے یہ نیا فرقہ جو اس وقت فیس بک کی مدد سے گھر گھر پہنچا ہے، یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میں امام مہدی ہوں۔ تو چاند پہ میں نے اپنی فوٹو دیکھی تو مجھے یقین ہوا کہ میں امام مہدی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے نماز سے بھی انکار کیا، کب کسی کو کعبہ مکرم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری تصویر کی طرف رخ کیجیے، اور کسی کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی کے نام کی مالا جپیے، کو آپ کی نماز، آپ کے روزے، سب کچھ یہی ہے۔ یعنی اس وقت یہ لوگوں کو انٹرنیٹ پہ بے وقوف بناتے ہیں، کس نام پہ؟ یہ اکثر کشمیر میں شپیان میں بہت سے لوگ جو ہمارے سنی بھائی ہیں کس چیز میں آئے ہیں، اور بڈگام میں بھی بہت سے شیعہ لوگ ہیں، کیونکہ ہم اکثر دھوکہ کھاتے ہیں کہ کسی شخص نے علی علی کیا، کسی شخص نے مدح امیر المومنین کیا، کسی شخص نے مدح اہل بیت کیا، بھائی یہ تو شیعہ ہے۔ نہیں، شیعہ ہونے کے لیے معیار ہے تبرہ کا، شیعہ ہونے کے لیے تولا فقط معیار نہیں ہے، بلکہ معیار تشیع ہے تبرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، ہم نے نہیں بتایا ہے، قرآن میں ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ ولایت علی علیہ السلام، ولایت ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ اجمعین کے لیے شرط ہے کہ ایک شخص پہلے دشمن علی، دشمن فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، دشمن پیغمبر اسلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ایک شخص ان سے تبرہ کرے۔ قرآن فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلی شرط کہ تاغوت کس شکل میں ہو، تاغوت بمقابل موسیٰ ہو، تاغوت بمقابل عیسیٰ ہو، تاغوت بمقابل نبی محتشم ہو، تاغوت بمقابل امیر المومنین و زہرا ہو۔ ہر تاغوت سے آپ کو پہلے انکار کرنا ہے، اس سے تبرہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد انسان آتا ہے اس میں فقط استمسک بالعروۃ الوثقیٰ۔ امام فرماتے ہیں، امام جعفر الصادق، نحن محمد و آل محمد عروۃ الوثقیٰ، ولایت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ عروۃ الوثقیٰ، علی کی ولایت ہی عروۃ الوثقیٰ ہے، مگر شرط ہے پہلے تبرہ کرنا۔ یہ ہر کسی کو دیکھتے ہو کہ تصوف کے نام پہ فلانی اٹھتا بھی ہے یا علی، بیٹھتا بھی ہے یا علی، یہ دیکھو کہ یہ تبرہ کرتا ہے دشمن علی سے، جو مین دشمن ہے۔ اگر کرتا ہے پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو دور کرو، یہ دھوکہ دیتے ہیں، وہی علی کا نام استعمال کرتا ہے۔ ہر میگوید یا علی درویش نیست، ہر کوئی جو یا علی کہے درویش نہیں ہوتا ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے ایران میں، ایک خطیب نماز میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کے گھر میں ایک چور گھسا، یہ نماز شب میں تھے، اس نے ایک ٹھیلا لگایا، سارا اس کا سامان خطیب کا کتنا ہوتا ہے، تو اس نے سب سامان جمع کیا، تو ایک اٹھاتے وقت کہا یا علی کو، خطیب کہتے ہیں بھائی میں نے پورے سال یا حسین یا حسین، تو نے ایک یا علی میں اٹھایا، کمال ہے۔ یہ بھی یاد نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں شخص ہمارے منبر پہ آتا ہے، کسی جگہ پہ آتا ہے یا علی کہتا ہے کہ ہم اسی کے اب ہو گئے، فریفتہ ہو گئے اس چھل میں۔ نہیں، یہ دیکھو کہ یہ دشمن علی علیہ السلام کا منکر ہے یا نہیں،
तबर्रा मतलब ये नहीं किसी को गाली देना, तबर्रा मतलब ये नहीं है किसी को सब कहना। इमाम अली खुद फरमाते हैं नहजुल बलागा में, इन्नी अकरहु अन तकूनु सब्बाबीन, मुझे पसंद नहीं है कि हमारे शिया किसी को सब में गाली दे। तबर्रा का मतलब है कि उनसे डिस्कम्युनिकेट करो, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते उनसे, हम नहीं मानते, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई शख्स दोनों को मिला के सामने लाए तो इससे खुद हमारे ईमान ने हमें सिखाया है, ईमान ने हमें सिखाया है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के सामने एक ग्रुप आया यमन से, तो यमन से ये जब लोग आए उन्होंने कहा नहनु शिया, हम शिया हैं, आपके मवाली हैं, आपके मुहिब्बीन हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इनसे फरमाते हैं कि माज़ा तक़ूलू फ़ी अली व फ़ातिमा, अली व फ़ातिमा के मुतालिक आप क्या कहते हैं? हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम इनसे मोहब्बत हैं। माज़ा तक़ूलू बिफ़लान फ़लान व फ़लान, या नहनु नवालिहु, हम उनसे भी मोहब्बत रखते हैं, यानी इस बोट में भी है, इस बोट में भी है। माँ कातिल को भी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मक़तूल को भी रज़ियल्लाहु तआला। इमाम उख़रुजू अंतुम बदरिया, यहाँ से दफा हो जाओ, आपने जनाब ज़हरा पे तबर मारी है। जो ऐसा शख्स है, ये गौहरशाही को भी लोगों को बेवकूफ बनाता है। ये लोग भी आते हैं इंटरनेट पे, अली अलैहिस्सलाम अहले बैत की बात करते हैं, या अली करते हैं, या मोहम्मद करते हैं, या हुसैन करते हैं, हम फौरन जासे में आते हैं कि ये शख्स शायद मुहिब्ब अली है। और जो यार अहले बैत है, इल्ला बिशर्तिहा व शुरूतिहा, ये शर्त शुरूत में तबर्रा भी एक शर्त शुरूत है। अगर किसी ने तबर्रा का इनकार कहा, बस ये नहीं, विलायत अली में साथ। इसलिए एक शख्स पे लाज़िम मलज़ूम है कि अपने बच्चों को चेक करे। आजकल दुश्मन हमारे यहाँ किस तरीके से आता है, विलायत अली के नाम पे ही आता है, धोखा देते हैं लोग। मुख्तलिफ अकायद है लोगों के, इसमें सब लोग कहते हैं या अली या अली, मगर जो क्राइटेरिया अहले बैत ने दिया है वो उनके पास नहीं है। आप क्राइटेरिया देखो, पहले अपने दीन को समझो, अपने अकायद को पढ़ो। अल्लामा हिल्ली की किताब अकायद को पढ़ो, शेख मुफीद की किताब को पढ़ो, शेख सिद्दूक के जो अकायद थोड़े से मुख्तलिफ थे, फिर उस पर मुफीद ने शरह लिखी है, उन चीज़ों को पढ़ो। लेकिन सबसे बेहतरीन अकायद की किताब जो है शेख मुज़फ़्फ़र अलैहिर्रहमत ने लिखी है, अकायद इमामिया उसका नाम, उसका उर्दू तर्जुमा भी हुआ है। या अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने लिखी है, उसकी दीन पे किताब, बेहतरीन किताब है। अकायद पे पढ़ो पहले कि हमारे अकायद क्या है। खुद मत बनाओ अपने अकायद, खुद मत बनाओ अपनी विलायत, खुद मत बनाओ ऐसी चीजें कि बाद में आपका अकीदा और आप मुश्किल में पड़ जाओगे, आप दुश्मन अली बन जाओगे। अली अलैहिस्सलाम को मियार बनाओ अपनी इबादत का, यही विलायत है। हमें उसी खुदा को झुकना है जिस खुदा के सामने अली अलैहिस्सलाम थे। हमें उसी अली की तरह रुकू करना है, हमें उसी अली अलैहिस्सलाम की तरह इबादत करनी है। अगर हमें अपने फुरुआत अंजाम देने हैं, हमारे लिए मियार होना चाहिए अली इब्न अबी तालिब, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमारे 12 अइम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप नमाज पढ़ो, उसी तरह नमाज पढ़ो। ऐसा नहीं कि कोई कहता है कि भाई अब मैं क्या करूं, बाकी क्या कहेंगे। 1400 साल से लोग कहते रहे हैं, इन्हें कहने दो, जो कह रहे हैं आप जो करते हो आप वो करो, जो ईमान ने कहा है वो करो। फिर क्यों कहते हो आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली। फिर वही मियार रखो कि लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं, वही करो आप। जब आप कहते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली, इसका मतलब है बस दलील खुद मेरे लिए मियार है, जनाब ज़हरा मेरे लिए मियार है, और मैं दूसरे मियारों को नहीं मानता हूं। ये मत देखो कि फलां शख्स इसने 4 बार 10 बार या अली कहा, या अली कहा। ये देखो क्या ये दुश्मन अली से तबर्रा भी करता है या नहीं करता है। ये मियार होना चाहिए। जो इस वक्त आप कितने गौहरशाही
پورے جموں کشمیر میں اس وقت پورے لوگ سنی بھی پریشان ہیں، شیعہ بھی پریشان ہیں، دھیرے دھیرے پھیلتا ہے یہ مختلف طریقوں سے۔ ایک دل میں آتا ہے صوفی لباس لگا کے، دوسرے دل میں آتا ہے ولایت لباس۔ ہمارے لیے اپنا کرائٹیریا ہے، ہمارے لیے جو معرفت کے دروازے ہیں طریق فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل معرفت وجود مقدس جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام۔ اصل معرفت یہ ہے۔ خود ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ میں تعجب میں ہوں، وہ بھی کچھ ایسے ہی درویش درویش، کہا کہ میں تعجب میں ہوں کہ شیعہ ہمارے پاس کیوں آتا ہے؟ میں نے بولا کیوں؟ کہا کہ جس کے پاس علی شیر خدا ہو، جس کے پاس حضرت بطول ہو، جناب فاطمہ زہرا، جس کے پاس حسن و حسین ہو، جن کا تصور، جن کے توسل سے پیغمبر نے عیسائیوں کو شکست دی، جن کے توسل سے 1,24,000 انبیاء کامیاب ہوئے، کیا یہ شیعہ پھر بھی ان کو چھوڑ کے یہاں پہ آتا ہے، جلدی ناریوں پہ آتا ہے؟ افسوس ہے ایسے انسان۔ مسلم ہے، سب مسلمان مانتے ہیں کہ آدم سے لے کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء نے انہی 5 اشخاص کا توسل کیا۔ خود پیغمبر بھی توسل کرتے تھے اپنے اہل بیت، خود علی بھی کرتے تھے توسل۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مناجات امیر المومنین وقم للہ سرہ مخفی مخاطب ہے یہ، اس کے بعد نیچے لکھا ہے خود امیر المومنین توسل بنبی اللہ، خود کے توسل کرو نبی کا، توسل کرو فاطمہ زہرا سے، توسل کرو علی کا۔ اس گھرانے سے اگر آپ وابستہ ہو تو اس میں دوسروں کے لیے مجال نہیں رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا النبي الأعظم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله، سيما على أخيه ووسيله وخليفته أسد الله غالب الأغلب علي بن أبي طالب، وعلى بزعته صديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين أجمعين، وعلى شبلي الرحمة الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة أجمعين، وعلى علي الزين العابدين ومحمد باقر علم النبي وجعفر الصادق والموسى الكاظم وعلي الرضا والجواد والهادي والعسكري والقائد المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم هؤلاء أئمتنا وأصحابنا وقادتنا بهم نذر الله ومن أعدائهم نتضرع. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. ہر زمانے میں ایک شخص کو اس طرح سے بات کرتا تھا عقائد پہ ولایت علی علیہ السلام. یہ اس زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں کوئی بھی قضیہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، مسئلہ فلسطین کا ہو، مسئلہ ایران کا ہو یا مسئلہ کوئی اور ہو، وہاں پہ بھی لوگ معیار عقیدے کا مانتے ہیں.
تقریباً 57 اسلامی ممالک میں فقط ایک ملک ہے جہاں پہ اذان علی ولی اللہ یعنی دیار ہمارے یہ ثابت ہوا ایران کا اذان علی ولی اللہ علی ولی اللہ کی آزان دینے والے باغیرت آل حیدر کرار نے پھر سے آل حیدر پہ اسی طرح وار کیا یعنی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کجا شمس کجا قندیل کہاں علی کی تلوار اور کہاں باقی چیزیں پھر بھی علی کے ماننے والوں نے ایک سعی کی کوشش کی غیرت دکھایا مظلوم فلسطینی لوگوں کے لیے اس غاصب صہیونی یہود کے اوپر میزائل حملے کیے ڈرون حملے کیے یعنی علیہ ان کی مسافت یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایران کے جوار میں فلسطین نہیں رہتا ہے تقریباً اگر ایریل ہوائی ڈسٹنس کی بات کریں تقریباً یہ 1300 سے 1400 کلومیٹر دور ہے ہوائی ایریل یعنی یہ کوئی جوک نہیں ہے 4-5 ملک کراس کر کے کسی جگہ پہ اپنا ٹارگیٹ فکس کرنا یعنی کوشش کی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمت دی اور اس کے مقابل باقی جو فلسطین کے اور بیت المقدس کے جو متولی ہیں آپ سب کو پتہ نہیں ہے کہ بیت المقدس کا متولی کون ہے بیت المقدس کا متولی اردن کا بادشاہ ہے اور سعودی بادشاہ یہ دونوں جوائنٹ محنز کے متولی ہیں متولیوں نے کیا کوشش کی جو دشمن اسلام پہ جو میزائل گرتے تھے اس سے انہیں رکانے کی کوشش کی بلکہ رکائے بھی اور اس کے بعد بھی جس طرح سے ایران نے مدد کی جس طرح ایران مدد کرتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے بھائی یہ ایک ڈرامہ تھا ٹھیک یہ ڈرامہ تھا ہم ان لوگوں سے اتنی ہی گزارش کرتے ہیں کہ بھائی آپ بھی یہ ڈرامہ کر کے دکھاؤ ٹھیک ہے میزائل مت لگو وہ ڈرون مت پھینکو آپ باقی چیزیں فقط ایک پٹاخہ سعودی عرب سے کہتے ہیں کہ ایک بڑا سا پٹاخہ پھینکو پھر دیکھیں گے اردن سے کہتے ہیں کہ ایک پٹاخہ فقط ایک پٹاخہ پھوڑ کے دیکھو جو پاکستان سب سے طاقتور مسلمان ملک پاکستان ہے ان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے سب کچھ ہے یعنی ان سے پتہ ہے کہ فقط بھائی ہمیں نہیں چاہیے آپ میزائل شاہین یہ چیزیں نہیں چاہیے فقط ایک پٹاخہ نقلی ایک راکٹ سوری گلابی آپ وہاں پہ پھینکو پھر دیکھتے ہیں یہ ڈرامہ کیسا ہوتا ہے یہ بے غیرتی کی حد ہوتی ہے یہ لوگ بے غیرت ہیں اپنی بے غیرتی کو چھپانے کے لیے جس طرح سے یہ 1400 سال سے کرتے ہیں کہ ڈرامہ ہے نہیں ہوا ہے منکر بنے ہوئے ہیں یہ جو چیز علی علیہ السلام کے ساتھ متصل ہو وابستہ ہے یہ اس چیز کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ ایونٹ ہو یا کچھ بھی یہ مصیبت ہے وقت کا جو بھی چیز علی علیہ السلام سے وابستہ ہے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو جھٹلائیں جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہمیں مارنے ہیں لوگ مقصد یہ نہیں ہے ہمارے دشمنی جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں کسی بھی ملک میں اس سے نہیں ہے اصل فلسطین کا مسئلہ جو وہاں پہ ایک لابی ہے زائنسٹ لابی وہ پرابلم ہے نہ کہ وہاں کے رہنے والے لوگ کچھ لوگوں کے یہاں جنگ کا مطلب ہوتا ہے قتل غیرت غارت گری خون خرابہ لوٹ مار کبھی بات چیت سے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں کبھی تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس سیرت ہے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ حدیبیہ میں کچھ لوگ بڑی بڑی تلواریں سائیکل لگا کے آئے تھے بوریا ساتھ میں لائے تھے جتنے بھی جنگیں ہم نے لڑی ہیں یا دوسرے قوموں میں لڑی ہیں فرق کیوں نہیں امام علی علیہ السلام کی خطبات جنگ دیکھو آپ مصیبت ہے کہ ہم لوگوں نے سیرت اہل بیت کو چھپایا ہے لوگوں کے سامنے نہیں لگا علی علیہ السلام جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے لوگوں سے کہتے تھے کسی درخت کو نہیں کاٹنا کوئی پتہ نہیں کرنا چاہیے
کوئی خاتون یا کوئی لیڈی کسی قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، ان کو کیپٹیو نہیں بنانا، کسی زخمی کو نہیں مارنا، جو جنگ سے فرار کرے اسے فرار ہونے دو، اسے پیچھے نہیں جانا۔ یہ کرائٹیریا کس کا تھا؟ علی ابن ابی طالب۔ مگر ان کا کرائٹیریا آپ دیکھو گے، کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ تاریخ اعجاز کا خطبہ دیکھو جس میں کہتے ہیں کہ البحر امامکم والعدو امامکم، بڑا ہی چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے اس کو دیکھو، مگر اندر کیا لکھا ہے کہ ان کی بیٹیاں، ان کی بہویں، ان کا عرض سپین میں ان کا ناموس آپ کا انتظار کر رہا ہے، کب آؤ گے کب لوٹو گے۔ فرق دیکھیے کرائٹیریا میں، دو کرائٹیریا ہے، ایک کرائٹیریا ہے کہ کسی کے عرض اور ناموس پہ نگاہ ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ اس کی ناموس پہ نگاہ نہیں کرنا، اس کی بیٹی کو گرفتار نہیں کرنا۔ فرق ہے، یعنی اسلام عالمی کو لوگوں نے چھپایا ہے اور اسلام عمومی کا نام ہے لوگوں کا قتل۔ اگر ایران بھی اسلام عمومی پہ ہوتا تو ایران نے بھی وہاں پہ قتل غیرت کیا ہوتا، بہت سے لوگ مرتے، مگر یہ سنت عربی ہے کہ پہلے دشمن کو وارن کرو، اسے دکھاؤ کہ ہم میں وہ صلاحیت ہے، ہم آپ کے اندر گھس کر حملہ کر سکتے ہیں، مگر ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ سول ڈالنے کے لیے ہم لوگوں کو ماریں، مگر دوسروں کا مقصد ہے کہ نہ ہمیں لوگوں کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے۔ یہ دنیا میں جو بھی پرابلمس ہیں وہ اسی عملی روش سے ہے۔ پرابلم اگر آپ دیکھو اس وقت اسلام کے ساتھ دہشت گردی یا دہشت گردی کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ کیونکہ اسلام نے جو پروموٹ کیا ہے اموی، بنی امیہ یا بنی امیہ کی یا اموائٹ آئیڈیالوجی کو رکھا ہے سامنے، چاہے وہ داعش ہو، یہ میڈیا میں کمال ہے، کبھی کبھی کچھ چیزیں معجزات ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ٹیلی ویژن ہے، یہ چیزیں ہیں، سب نے دیکھا کہ داعش نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ۔ ایک سگریٹ کے بدلے ایک مسلم ہو یا غیر مسلم لیڈی کو رقہ کے بازار میں اس کی بکری ہوئی، فروخت ہوئی، ایک سگریٹ کے بدلے۔ اگر یہ میڈیا نہیں ہوتا، اگلی نسل کو بتایا گیا ہوتا کہ بغداد میں کوئی خلیفۃ المسلمین اٹھا، اس نے عالم کو فتح کیا۔ کہا بھی کسی نے کشمیر میں ممبر پہ کہا بھی کسی نے، دیکھو کس طرح سے ہمارے لڑکے نے عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کیا، کس طرح سے لوگوں کی بیٹیوں کو بیچ کر جہاد نکاح بنا کے، یعنی عجیب غریب شریعت میں تبدیلی کی۔ کہا گیا کہ ایک عورت دن میں 1000 بار مختلف 1000 مردوں کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ایسا کیا گیا ہماری صدی میں۔ ہم بھی زندہ تھے، ہم نے بھی دیکھا لوگوں کو لائن میں لے کر مارا گیا، لوگوں کو کاٹ دیا گیا، بستیاں جلائی گئی۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ بنی امیہ کا وہی جاہلیت جو پیغمبر سے پہلے عرب جاہل لوگ کرتے تھے، اسی کو اسلام کے نوادے میں پیش کیا جاتا ہے، مگر جو اسلام عربی ہے اس سے مختلف ہے۔ پڑھنا چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام لیتے تھے تلوار، دشمنوں سے لڑتے تھے، فتح بھی کیا ہے اور کبھی لوٹ نہیں کیا ہے۔ ایک شخص اگر ایک ضعیف ترین حدیث بھی لائے کہ خیبر میں علی علیہ السلام نے کچھ لوٹا تھا، فتح خیبر کس نے کیا تھا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ باقی جتنے بھی لوگ تھے 40 دن تک وہ فرار ہوتے گئے، ایک لشکر آتا تھا بھاگتا تھا، دوسرا بھی۔ پیغمبر نے کہا کل جو مرد ہوگا تم میں سے اسے ہی میں آنے دوں گا۔ یعنی 40 دن بے غیرتی کا عالم یہ تھا، 40 دن فرار کرنے کے بعد بھی لوگ تمنا کرتے تھے کل ہمیں بھی کمان کی جائے، مگر علی کو تھی۔ مگر علی نے قلعہ بھی ختم کیا، دروازہ بھی اکھاڑا، فتح بھی کیا، مگر ایک درہم بھی وہاں سے نہیں لوٹا۔ کسی مصنف نے نہیں لکھا ہے، کسی تاریخ نگار نے نہیں لکھا علی نے کوئی مال وہاں سے لوٹا۔ اسلام عربی ایک معجزہ ہے، وہ ریئلٹی ہے، اسلام محمدی کی ترجمانی ہے۔ ہم بھی اسی مسلک کے ساتھ، اسی سکول، اسی درجگاہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور اموی جو بنی امیہ کے لوٹ مار، قتل، غارت کے ساتھ جو منسلک ہے، وابستہ ہے، اس کے حامی ہیں، ان کی سمجھ سے باہر ہے یہ چیز ہے۔ ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ ایران نے پہلے بھی نووار شروع کیا تھا۔ ایران کے پاس ایسے بھی ہتھیار تھے، یعنی جو ہائپر سونک ہے، سپر سونک میزائل ہے، وہ بھی ڈال سکتا ہے۔
مگر ضروری تھا کہ اسے دکھائے ہم ہماری جو کمزور سے کمزور ویپنری ہے، جو کمزور ہتھیار ہمارے پاس ہے، ڈرون جس کی سپیڈ ہے 100 کلومیٹر پر آور، 100 کلومیٹر پر آور، وہ بھی تمہارے نیوکلیر پلانٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ اور جب ہم اصلی پھینکیں گے جو طاقتور، پھر کیا ہوگا؟ تو لوگوں کو سمجھنا ہے کہ وہاں پہ کیجویلٹی کیوں نہیں ہوگی۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اسلام علوی نہیں چاہتا ہے کہ سویلن مر جائے، اسلام علوی نہیں چاہتے کہ درخت اٹھ جائے یا پرندے مرے، ہم سب لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ متمسک رکھے۔ اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا صابرا ورزقا واسعا وعملا